شہزادہ بلو نال کیتا ویاہ دا ارادہ سب نے ولیمہ رج رج کھادا ہر کوئی بولے واہ شہزادہ واہ شہزادہ شہزادہ ہر کوئی اس کا دل دادا آپ کے قریبی سٹورز پر دستیاب فار ڈسٹریبیوشن انکوائریز پلیز کال ایڈوانس فوڈز انٹرنیشنل انکارپوریٹڈ میسپیت نیو یارک فون 718-482-0123. Did you know Rubicon selects only the finest exotic fruit varieties from around the world? And that they are passionate about capturing the essence of each of these fruits in their single fruit exotic juice drinks. In fact, what you will find when you try Rubicon is an authentic taste experience that's as close to eating the real fruit as it's going to get. Enjoy. Rubicon, a real taste of the exotic. سفر کا انداز بدلا وقت کے ساتھ اب بہترین سفر فلائی ٹائم کے ساتھ بزنس ٹرپ پہ جانا ہو ویکیشن انجوائے کرنی ہو کسی ایڈونچر کا ارادہ ہو ہم وطنوں کی یاد ستا رہی ہو حج عمرہ یا زیارات کی تمنا ہو وقت پرواز فلائی ٹائم کے ساتھ لو فیئر 27 سال سے زائد تجربہ آپ کی ہم زبان 20 سال سے زائد میجر ایئر لائنز کے کنسالیڈیٹر اور ایوارڈ یافتہ When it's time to fly, call Fly Time 1-888-786-4388. نیو یارک میں مسلمانوں اور پاکستانیوں کا پہلا فیونرل ہوم پاک فیونرل ہوم اسلامی احکامات کے عین مطابق پردے اور پاکیزہ ماحول میں پیاروں کو پھولوں کی طرح رخصت کیا جاتا ہے دکھ بھرے لمحات میں آپ کے معاون پاک فیونرل ہوم 718-418-7225. سن شائن کیٹرنگ ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں اعلیٰ کوالٹی لو پرائز کیٹرنگ کے علمبردار 5 اسٹار ہوٹلز اینڈ بینکویٹ ہالز اور آپ کی پسندیدہ لوکیشنز میں لذیذ ڈشز پر مشتمل کیٹرنگ کے زبردست پیکیجز انتہائی مناسب ریٹ رمضان پیکیج اسٹارٹنگ فرام $5.95 16 years in catering excellence for memorable Sunshine Catering contact Sunshine Palace Island New Jersey Sunshine Restaurant Northern Boulevard New York or call Asif at 718-541-5719. Are you too busy in your life? Can't drive kids to the mosque? QuranReading.com is here to help. We have been teaching Quran online for last 6 years. Call us today 1-800-900-Quran or visit us online www.quranreading.com. Bakhtar Afghan Kebab and Party Hall, the house of the most authentic and delicious fine Afghan cuisine. Charcoal grill پر تیار کردہ fresh chicken tikka اور کوفتہ kebabs, beef tikka and کوفتہ kebabs and lamb chops. Variety of combo platters and family combo platters. Gyro and burgers. Eat in, take out and catering. 100 سے زائد افراد کے لیے catering hall کی سہولت. نیو یارک کا معروف اور مصروف افغان ریسٹورانٹ. We have no other branch. Bakhtar Afghan Kebab and Party Hall, Fresh Meadows, New York. Phone 718-762-5572. بھرپور ذائقہ شاندار مہک پیش ہے نئے نیشنل اچار جو ہے بنے خالص تیل مرچ پھل اور سبزیوں سے تو اب بنے ہر کھانا لاجواب چٹخارا. A new way of getting skincare products. AsheSkincare.com Skin Whitening Cream 24 karat skin polish Haloxial Eye Cream Ashe Acne Treatment System Complete range of makeup AsheSkincare.com. اگر آپ مستقل بیماری یا ڈسیبلٹی کا شکار ہیں تو ڈسیبلٹی بینیفٹس حاصل کیجیے اور سوشل سیکورٹی سے $600 سے $2200 ماہانہ وصول کیجیے. سٹیزن شپ بغیر امتحان کے UMA ڈسیبلٹی سینٹر 718-290-6500. ہم نعمت ریسٹورانٹ میں کئی سالوں سے شہزادہ رائس ہی استعمال کرتے ہیں. کیٹرنگ ہو یا ریسٹورانٹ بفے ہمارے شیفز بریانی پلاؤ میٹھے چاول اور کھیر شہزادہ باسمتی رائس سے پکاتے ہیں. یہی وجہ ہے ہمارے کسٹمرز ہماری رائس ڈیلیکیسیز بہت پسند کرتے ہیں. شہزادہ ہر کوئی اس کا دل دادا آپ کے قریبی سٹورز پر دستیاب فار ڈسٹریبیوشن انکوائریز پلیز کال ایڈوانس فوڈز انٹرنیشنل انکارپوریٹڈ میسپیت نیو یارک فون 718-482-0123. By popular demand, Intense Entertainment presents Sonu Nigam with live symphony orchestra. کون ہے جو سپنوں میں آیا سورج ہوا مدھم Experience the magic of the Indian symphony. لگا گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی ہر
Don't miss out on this exclusive event. For tickets and sponsorship, call 202-59-MUSTY or visit www.intenseuS.com. زیبرا باسمتی، دانا دانا الگ اور خوشبو ایسی کہ سب کو کھینچ لائے. زیبرا باسمتی، بات ہے ذوق کی. ارمان جیولرز، انوکھے نرالے ڈیزائن ہمارے حال سونے. Contact Imran Arman Jewelers, 74th Street, Jackson Heights, New York. Phone 718-505-1111. مخاطب ہے اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ٹیلیتھون کر رہے ہیں. یہ ٹیلیتھون ہو رہا ہے IMR ریلیف کے لیے. IMR ریلیف ایمانا اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ کا ایک آرگن ہے اور اس وقت ہم کال لے رہے ہیں. کال زیبا چودھری صاحبہ کی کال ہے غالباً. جی زیبا چودھری صاحبہ السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بولیے. زیبا. How are you? Fine, how are you? Yes. Can you better speak louder? Yes. Yes. Welcome to the telethon. Assalamualaikum. Assalamu alaikum, beta. You want to say something? Yes. I just wanted to say that Imana is doing a wonderful job. My dad and uncle Ismail went to Pakistan and Haiti. I can't wait till I'm older to volunteer. I just want everyone to know that this is a great organization and please donate. Thank you. Thank you, Zaiba. Thank you, بیٹا. Thank you. یہ ناظرین یہ بچے یہ بچیاں جو خود جا چکی ہیں والنٹیئر کر چکی ہیں یہ ایمانا کے کام کو جانتی ہیں اور ایک مرتبہ پہلے بھی ہم نے آپ کو ایمانا کی ویڈیو دکھائی تھی. ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو لے چلتے ہیں سیر کراتے ہیں اور ان کاموں کی جو ایمانا دنیا بھر میں کر رہی ہے. یہ جو ویڈیو آپ دیکھیں گے یہ وہ مشن ہیں مختلف جو ایمانا کرتی رہی ہے دنیا میں. ایمانا میڈیکل ریلیف. ایمانا میڈیکل ریلیف IMR اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ کی ایک ذیلی تنظیم ہے. ہم مسلم اور غیر مسلم ڈاکٹروں اور نرسوں وغیرہ کو انسانیت کی خدمت کرنے اور لوگوں کی جان بچانے کا موقع فراہم کرتے ہیں. کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے 30 سے زیادہ پسماندہ ممالک میں ہمارے والنٹیئر وسائل کے ساتھ ہر وقت تیار رہتے ہیں. ہم دوسری فلاحی تنظیموں کے ساتھ ان کی طبی امداد کی کمی پورا کرنے میں بھی تعاون کرتے ہیں. ایمانا کے طبی مشن دنیا بھر میں زخمی انسانیت کی بروقت اور برمحل مدد کرتے رہے ہیں. جہاں تک گلوبل امدادی کاموں کا تعلق ہے ایمانا ایک بہترین تنظیم ہے. وہ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں کے بارے میں کوئی دوسرا خواب میں بھی تصور نہیں کرتا. IMR ایسے افراد کو طبی امداد فراہم کرتی ہے جو دوسری صورت میں اس سے محروم رہتے ہیں. اس طرح یہ اس کمیونٹی کی مدد کرتی ہے جس سے ان افراد کا تعلق ہوتا ہے. میں نے ایمانا کو بہت محفوظ پایا ہے. یہ ہمیں موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم وہ کریں جو کرنا چاہتے ہیں. ہم ان لوگوں اور علاقوں کو نہیں بھولتے جہاں ہم کام کر کے آتے ہیں. ہم مستقل ان کی مالی اعانت کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کی آگہی بھی دیتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں میں جائیں جو محرومی کا شکار ہوں. یہ ایک بات وہاں محسوس ہوتی ہے مگر ایک بڑی بات جو آپ محسوس کرتے ہیں چاہے وہ صومالیہ ہیٹی یا غازہ ہو وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ پرآسائش زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے مگر وہ لوگ اپنے حالات کے جال میں پھنسے رہیں گے. ہر مرتبہ جب آپ جاتے ہیں تو یہ احساس لے کر جاتے ہیں اور جب وہاں سے آتے ہیں اس احساس کے ساتھ آتے ہیں. You take a little bit of that with you, and wherever you've been, you bring a little bit back within you.
ایک اہم چیز جو میں نے دیکھی جب میں سوڈان گیا وہ چہرے کی پیدائشی خامیوں کو آپریشن سے درست کرنے کے بعد مریضوں اور ان کے اہل خانہ کا حیرت انگیز رد عمل تھا. کچھ مائیں ایسی تھیں جو اپنے ہی بچوں کو پہچان نہیں پائیں. Correction of these facial abnormalities, cleft lips and cleft palates. There were a few mothers who basically did not even recognize their own children. 35 to 40 minutes of my میرے 35 سے 40 منٹ کسی کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے سنوار دیں گے. یہ احساس خریدا نہیں جا سکتا. یہ انمول ہے. ہم پوری سچائی کے ساتھ بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں. color, religious beliefs or what have you. Imana needs more volunteers. ایمانا کو بہت سے اور والنٹیئرز کی ضرورت ہے اس لیے کہ ایمانا اور بہت سے کام کرنا چاہتی ہے. میں ہر ایک کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ وہ والنٹیئر بنے اور کام کریں. سب سے اہم کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے مالی مدد, کیونکہ یہ امداد زکوٰۃ وغیرہ ہی نہیں صدقہ جاریہ بھی ہے, اور یہ مخصوص تحفہ جو آپ دیں گے آپ کو تمام نیکوکاروں میں ممتاز کر دے گا. اس لیے براہ کرم عطیہ دیں اور ہمارے مشن کا ساتھ دیں. ایمانا میڈیکل ریلیف دنیا میں تبدیلی لا رہی ہے. آپ بھی لا سکتے ہیں. آج ہی ہمارے ساتھ شامل ہو کر زندگی بچائیے, رضاکار بنیے یا عطیہ دیجیے. ہماری ویب سائٹ www.imana.org پر جائیے یا کال کیجیے 630-932-0000 پر. ناظرین, جو نمبر آپ ابھی دیکھ رہے تھے اس پر تو آپ سارے سال کال کیجیے اور مدد کیجیے ایمانا کی, لیکن اس وقت آپ کال کیجیے 855-40 ایمانا پر. اور یہ وقت اور لمحے گزر رہے ہیں, ان کو جانے مت دیجیے. میرے ساتھ اس وقت ہمارے ایک مہمان ہیں خالق ظاہر. خالق ظاہر پلاسٹک سرجن ہیں ورجینیا سے, اور ورجینیا مکلین کا علاقہ ہے ورجینیا میں. لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ یہ سیو اسمائل جس کا ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے سوڈان میں جا کر, یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے بچوں کے ہونٹ جو الگ ہوئے ہوئے ہیں ان کو جوڑتے ہیں. ابھی یہ گھانا سے آئے ہیں, ابھی بنگلہ دیش جا رہے ہیں, وہاں پر یہ بنا رہے ہیں ہسپتال. اور ایک اور بات ہے کہ ان کا تعلق ہندوستان سے ہے. میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ لبی بنگلہ دیش سے تھے, یہ ہندوستان سے ہیں, اور بھی بہت سارے سفید فام ڈاکٹرز آپ نے دیکھے اور بہت سارے امریکن ڈاکٹرز آپ نے دیکھے. ایمانا ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں ہر علاقے, ہر قوم, ہر مذہب کے ڈاکٹرز شامل ہیں, اور یہ بڑی بات ہے. ظاہر بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. کین یو پلیز ٹیل می, ظاہر کا مسئلہ یہ کہ ظاہر اردو میں بات نہیں کریں گے, اور یہ میں اچھا پہلے ہمارے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں پہلے انعام حسین کی کال لیں گے. انعام حسین, السلام علیکم. السلام علیکم مجاہد قاضی. انعام بھائی, ہاؤ آر یو؟ اور مہر بھائی, ایوری ون, السلام علیکم. MashaAllah, I think a couple of things I just wanted to mention. One thing is that Imana have been doing this way back from Indonesia. We were, as you know, we have provided this service in Kosovo, and Imana has sent 2 ambulances at that time, and out of those 2 ambulances, they are still functioning. And mashallah, today in Libertyville, we are holding about 100 and 120 physician and paramedical staff. So inshallah, they will be part of Imana, and they will be part of IMR, inshallah, and of course we will be doing some fundraising there. And I just like to mention that alhamdulillah, Imana has taken the lead in medical relief, which other relief organizations have not done. And inshallah, we'll do all possible way to help Imana. Inam bhai, Mujahid Ghazi, Dr. Shah, they all know we have gone together. انعام ڈاکٹر انعام میرے کان سے سننا چاہتے ہیں کہ آج آپ کیا دے رہے ہیں ایمانا کو. جی آپ, میں نے مطلب یہ کہ اب I don't want to mention much, but as I said, at the end of the day, you will hear from us, inshallah, from my Jazakallah. You have done so much. These are the contributors who have arranged $100,000 last time when we went to earthquake. Mashallah. Aapko yaad hoga. You have been doing so much for relief work, mashallah. I saw you in Pakistan, I see you every year. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your family and your children. یہ سارے بھائی اکرام, انعام, اسلام, میں ان کو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ واقعی یہ ایک نمونہ ہے, سب لگے ہوئے کام کر رہے ہیں. بہت خالق پلیز ایک کال ہے سلمان آفتاب صاحب کی شکاگو سے, یہ غالباً کال ہے. سلمان, السلام علیکم.
وعلیکم السلام مجاہد بھائی، آپ کو اور ڈاکٹر ذوالفقار شاہ صاحب کو اور تمام حضرات کو میرا سلام ہو. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر ذوالفقار شاہ صاحب ہی از مائی مینٹور، اور جس طرح سے ان کی ایمان افروز باتیں میں ابھی سن رہا ہوں، مجھے مجبور کیا کہ میں کال کروں. لیکن ایک چیز جو اہم ہے وہ برما کا ایشو ہے. میں ویٹ کر رہا تھا کہ آپ لوگ اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن اب تک میرا خیال آپ کو موقع نہیں ملا. نہیں سلمان ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ سب ہی اچھے پروجیکٹ. برما کا جی سلمان بھائی برما میں ہمارا کانٹیکٹ ہو چکا ہے. مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس سلسلے میں ہمیں بات کرنی چاہیے. اور آپ کے توسط سے میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو جو آپ کے دیکھنے والے اور سننے والے ہیں، کہ نہ صرف برما کے مسلمانوں کے لیے وہ ڈونیشن دیں، بلکہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ جو مسلمان اور پاکستانی سیاسی طور پہ کنیکٹڈ ہیں، یعنی یہاں کے امریکہ کے کانگریس مینوں اور سینیٹرز کے ساتھ جن کے روابط ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ برما کے مسلمانوں کے لیے لابنگ کریں اور میانمار کی حکومت پہ امریکہ سے دباؤ ڈلوائیں کہ مسلمانوں کا قتل عام بند ہو. اور اس کے علاوہ خطوط لکھیں ان تمام لوگوں کو جو اپنے کانگریس مینوں کو اور سینیٹرز کو، جن لوگوں کے کنیکشنز نہیں بھی ہیں، وہ بھی عام آدمی بھی ان پہ زور ڈال سکتا ہے اپنے بالکل. سلمان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ بہت اہم چیز ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سلمان آپ. اور انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں ہم بات کرنے والے تھے، آپ کی کال پہلے آگے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کچھ کیا دے رہے ہیں برما کے لیے؟ ہمارا مشن تیار ہو رہا ہے، پلیز ذرا بتائیں تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو. ثنا السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ اچھا ہوں بیٹا. تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ I'm calling from Michigan, and I would just like to say how Imana is doing such a great job, and I hope to see it succeed. And on behalf of my family, I'd like to donate $1,000. Jazakallah. Thank you, beta. Thank you very much. Yep, no problem. Thank you, Sana. Thank you very much. ابھی سلمان آفتاب صاحب کال کر رہے تھے، مجھے امید ہے کہ وہ دوبارہ کال کریں گے. ظاہر مجھے بتائیے، tell me what you have been doing and ابھی کیا پروگرام ہے آپ کا؟ Well, we have as many programs as you've already seen. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا، لائن ڈراپ ہو گئی تھی. تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ کا اور تمام آپ کی ٹیم کا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ ماشاءاللہ رشید احمد صاحب ہیں اور ڈاکٹر شاہ صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے. سلمان پلیز، کیونکہ ایک اور کالر ہے. Tell me how much are you giving for Burma because we are going to make that a pitch that you اللہ جزائے خیر دے. میرے خیال میں اب چلیں چونکہ وقت تھوڑا ہے، تو لیٹس گو انشاءاللہ ٹو خالق بھائی. سلمان بھائی انشاءاللہ we'll see you and we'll talk to you in Chicago. So we have many programs, as you know, going on currently in Sudan, Indonesia, as well as Haiti. All these are currently ongoing programs, and inshallah we are actively involved in other programs, including in Ghana, in Accra, Ghana, and north part of Ghana, which I just came from recently. Inshallah I'll be going to Bangladesh in a month and a half to investigate opportunities in an area of a hospital that we're already supporting to help deal with cleft lip and cleft palates. We built a hospital there, no problem. It's built, but we're actually going to try to encourage more people to come there so we can see that work. Inshallah, as you were talking about Burma, this is a very dear thing to us, recently occurring. We've actually want to encourage and implore people to donate between $100 or $1,000 per family so that we can actively build mobile units, not only in the United States, but in areas where we can set up camps so that we can help the people along the Burman campsite. Currently, we're also involved in Syria. There's a lot of need along the Syrian border to help those people, and they're in dire straits. What we've been actively working to do is if we collect $250 to $300, we can feed almost 250 children in Sudan. Somalia. Because we made a nutrition center in Somalia. There is a donation coming. I really want. I'm sorry. Yes, please. Siraj, assalamu alaikum. You're on air on this telethon. We have very short time left. Siraj, tell me how much you're donating. Oh, I'm donating $500. Jazakallah. Thank you, Siraj. Thank you very much. I think what Khalid was saying is, for finishing up, is that ہمارے جو کام ہے نا دنیا around the world ہے اور ہر جگہ ہم make a difference کرتے ہیں. خالی بنگلہ دیش میں ہیں، یوگانڈا میں ہم گئے ہیں، افغانستان جا رہے ہیں. We are taking a quick call from Salman. I know that he's giving. Salman Aftab has called and given $5,000. So follow up on Burma. سب نے دیکھ چکے CNN پر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے مسلمان کو مار رہے ہیں، کیسے مطلب وہ ہیں
تو انفارچونیٹلی اس وقت وہاں بارڈرز پر بنگلہ دیش بھی پولیٹیکل ریزن سے بارڈرز بند ہو چکے ہیں، مگر ہم نے ڈے اینڈ نائٹ خالق مائی سیلف ادرز وی آر ان کانٹیکٹ ود ای میلز ود مسلم فزیشینز اینڈ آرگنائزیشنز اراؤنڈ دا ورلڈ. تو جو ہے ہم میڈ کانٹیکٹ that we can potentially set up a field hospital somewhere along the Bangladesh-Burma border. It is a working process. It takes a lot of work behind the scenes, but we are collecting funds. So as soon as we get the green light, یہ ہمارا وعدہ ہے. ہم ایک پینی جو مشق لیتے ہیں وہاں جاتی ہے، بیشک ہمیں 1 سال لگے، 2 دن لگے یا 5 سال لگے، پیسہ ہر وہاں جائے گا. ہم برما کے لیے ہم کام کریں گے، مگر ہم گرین لائٹ کا انتظار کر رہے ہیں. برما کے لیے ناظرین یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ ہیومن رائٹس واچ کی ویڈیو ہے، اسے غور سے دیکھیے. یہ وہ کاز ہے جو اس وقت سب سے اہم ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے. یہ ملاحظہ فرمائیے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہیومن رائٹس واچ کا کہ انہوں نے ہمیں یہ اجازت دی. The Rohingya are not recognized as Burmese citizens, but these two groups have been living side by side in Western Burma for centuries. The Arakan are Buddhist, the Rohingya are Muslim, and there has been cases of sectarian violence in the past. Violence started as a result of a brutal gang rape of an Arakan girl, which led to retaliatory killings of Muslims. The situation pretty quickly got out of control. You had mobs of young Arakan, mobs of young Rohingya roaming the streets, committing random acts of violence, beheadings, stabbings, people basically going to their neighbors' houses, pulling people out of the house, beating them to death. You had entire quarters of cities burned to the ground. One of the problems that we were able to document was that there was collusion between the security forces and the ethnic Arakan, at which the Rohingyas were really the victims. Military ay bade mashar gor gol gol den donal den lon fa gura to tar phone ko lopai bade hinon nyalai bade ngir fisad bandole ad mare fistu lathi mari liane nyalai bade majjoy bade bishi giya gori bade ngir lathi mari bade ngir fisad lathi mari bade mari bade hinon den norongori wala gura wani no den ni den wara hinori de wala. Some Rohingya. یہ ویڈیو سامعین آپ دیکھ رہے تھے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے خورشید جی. السلام علیکم خورشید. جی السلام علیکم and this is for Khaliq, this is Khurshid and Azmi. Walaikum salam Khurshid and Azmi. I just wanted to commend you for the wonderful job that you and your team is doing. We just made a donation of $3,500. $500. Thank you very much Khurshid, we appreciate it. We know that you all are very strong in supporting us and inshallah we encourage more people to do the same. More people. We need more people. میں سامعین آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ جو ویڈیو دیکھ رہے تھے برما کی، اس وقت برما میں آگ لگی ہوئی ہے. اور جس طرح آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، بہت ساری تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، وہاں جس طرح لوگوں کو قتل کیا گیا، جس طرح ان کو برباد کیا گیا، جس طرح بچوں کو مارا گیا، اور پھر جس طرح وہ لوگ گڑ گڑاتے رہے دوسرے ملک کے بارڈر پہ جا کر کہ ہمیں پناہ دو، اور جس طرح وہاں سے ان کو لوٹایا گیا، جس طرح اب چھپ چھپا کے یہ لوگ جو کاکسس بازار بنگلہ دیش کا ساؤتھ ایسٹرن بارڈر ہے اس کے مضافات میں وہاں کیمپ بھی ہیں، ان کے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، ان کو کوئی مدد پہنچ نہیں پا رہی ہے. ہم نے یہ شروع کیا ہے، یہ کمیونیکیشن شروع کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ڈنمارک میں ایک ڈنمارک کی آرگنائزیشن ہے ڈینش مسلم ایڈ. عبد الواحد صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا اور ان کے ذریعے اسماعیل نے وہاں بات کی اور ہم ایک کیمپ وہاں پر اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس کیمپ اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اس وقت ان لوگوں کے ساتھ، روہنگا مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، پوری دنیا خاموش ہے، مغربی میڈیا خاموش ہے. وہ نام نہاد جمہوریت کے نمبردار جو دورہ کر رہے ہیں امریکہ اور یورپ کا، جن کا وہاں سے تعلق ہے، وہ خاموش ہیں. وہ مظاہر جو امن کا پرچار کرتے ہیں وہ خاموش ہیں. ساری دنیا خاموش ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو یہاں پر ہیں، ہم کم از کم اٹھ کر کھڑے ہوں اور کہیں کہ یہ لاچار نہیں ہیں، یہ بے کس نہیں ہیں، یہ بے بس نہیں ہیں. ہم یہاں موجود ہیں. ہم میں سے ہر ایک اگر $100 جس تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ برما کے مسلمانوں کے لیے $100 بھی اگر دے دے، سینکڑوں $100 اگر جمع ہو جائیں، تو ہم کل ہی یہ کام شروع کر دیں اور وہاں ریلیف کیمپس لگا دیں اور آپ کی مدد سے وہاں کام شروع کر دیں. ابھی سلمان آفتاب صاحب نے $5000 دیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے کئی سینکڑوں سلمان آفتاب ہوں
جو برما کے لیے درد محسوس کریں اور کہیں کہ یہ پیسہ میرا بیکار بینک میں پڑا ہے میں دینا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ سچی بات یہ ہے جی کہ ہم لوگ رمضان کے اندر دعوتوں میں ملواکی سے سلیمان صاحب کی کال ہے. اچھا جی السلام علیکم سلیمان. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. کین آئی ٹاک ٹو ڈاکٹر ذوالفقار پلیز؟ جی سلمان بھائی کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے میں سن رہا ہوں. اللہ کی مہربانی ہے خیریت ہے. آپ سے 2 دن ہوئے ملاقات ہوئی ہے. ماشاء اللہ. اور ادھر اسٹریٹ پہ جا رہا تھا تو آپ آ رے تھے تو ملاقات ہوئی. ماشاء اللہ. آپ کو سلام کیا تھا. اللہ میاں آپ کو جزائے خیر دے. آج یو گائز آر ڈوئنگ گریٹ جاب اینڈ میں $1,000 جو ہے نا ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. اللہ میاں آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے. ماشاء اللہ. میں آپ کو ادھر دے دوں جب نماز پڑھیں آپ کے پیچھے یا میل کریں؟ انشاءاللہ مجھے دے دیجیے گا یا میل کر دیجیے گا. اللہ میاں آپ کو رضا خیر دے. آپ ہمیشہ خدمت کرتے ہیں. 185540 ایمانہ آپ کو دے دیں اس کو آپ کو دے دے گا. اللہ میاں آپ کو بہت بہت رضا خیر دے. اصل میں برما کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں ہمارے ہاں ملواکی میں کافی برما کے ریفیوجیز ہیں اور جب ان کی فیملیز کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ بیچارے بتاتے ہیں کہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. گھر جل چکے ہیں. دیہاتوں کو انہوں نے تباہ کر دیا. ایک نے بتایا کہ اس کی سکی بھانجی جو تھی وہ اپنے ہسبینڈ اور 4 بچوں کے ساتھ وہاں سے فرار ہوئی تو 3 بچوں کو گولی لگ گئی تو وہ بیچاری اس نے وہاں پہ ان کو چھوڑا. ایک بچے کو لے کے وہ کوئی ریفٹ سا بنا کے وہ دریا میں وہ اور اس کا ہسبینڈ جو تھے وہ بیٹھے تاکہ دریا سے نکل کے کہیں اور جگہ جائیں. اور اس بیچارے بچے کو گولی لگی وہاں پہ, اس کے ہسبینڈ کو لگی اور وہ بیچاری اکیلی جو ہے اس رافٹ پہ پتہ نہیں کتنے میل آگے دریا میں جا کے تو جہاں کہیں اس کو موقع لکھا تو اب بیچاری کے 4 بچے مر گئے, ہسبینڈ چلا گیا اور وہ اکیلی بیچاری اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا کرے دنیا میں. اصل میں ہم لوگ جب اس وقت دعوتیں کر رہے ہیں لوگوں کو مطلب انویٹیشن دے رہے ہیں افطاریوں کی اور اس پہ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, سچی بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ ان لوگوں تک پہنچے جن کے پاس کچھ نہیں ہے. ہم لوگ ان کو دیتے ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, لیکن ہمیں ان کو دینا چاہیے جن کے پاس کچھ نہیں ہے. اور میں اصل میں اس وقت آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا, حج کرنا, اس پہ جو پیسے لگائے جاتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. لیکن ایک تابعین کے زمانے میں ایک آدمی جو تھا بہت بڑا مشہور تھا, حج کے لیے جا رہا تھا تو کاروان کا وہ سردار تھا تو ان کے لیے کھانا لینے کے لیے گیا تو بیٹھا ہوا تھا کھانا لینے کے لیے شام کا کہ ایک عورت آئی اور اس نے ریسٹورانٹ کے پیچھے سے جو بچا کچا کھانا تھا وہ اٹھا لیا. اس نے سمجھا کہ یہ چور ہے بیچتی ہے تو وہ اس کے پیچھے چل پڑا تو ایک گلی میں گھسی اور پھر جا کے گھر میں گھسی اور کھانا پھینک کے بچیوں کو کہتی ہے کہ بدقسمت کھا لو. اس وقت اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی غریب عورت ہے اور بچا کچا کھانا بچیوں کو دے رہی ہے. اس نے کہا یہ مت کرو, یہ 300 دینار لو, آج کے بعد فریش کھانا کھانا. تو اس نے جا کے کہا کہ بھئی میں حج پہ نہیں جا رہا. تو کٹ دا لانگ سٹوری شورٹ وہ 3 مہینے وہاں پہ رہا, کمائی کی اور ان کی بچیوں کا خیال کیا ان کو. تو جب لوگ واپس آئے حج سے تو وہ ان کو ملنے گیا تو سب لوگ کہتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ تھا. کہتے ہیں میں تو تمہارے ساتھ نہیں تھا, لیکن کہتے نہیں تم نے عرفات میں بھی ہمارے ساتھ تھے, کعبہ میں. تو بیچارہ سویا ظہر کی نماز کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فرمایا کہ سعید جس وقت تم نے اس بیچاری عورت کی مدد کی 300 دینار دیے اسی وقت اللہ پاک نے فرشتہ تیری جگہ پہ لگا دیا, اس نے طواف بھی کیا اور یہ کعبہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں, میں کعبہ تمہارے پاس لے کے آیا ہوں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ کرنا, اس پہ پیسے لگانا سب سے بہتر ہے, لیکن یہ بیچارے جو بھوکے ہیں جو پیاسے ہیں قسم سے 7 حجوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ان کی ایک دعا کافی ہے. ناظرین بتا رہے تھے ذوالفقار بھائی کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم مدد کریں. میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ دنیا میں جتنے دکھی لوگ ہیں, برما میں جو حال اس وقت ہے, سیریا میں جو حال ہے, سیریا کے لیے بھی ایمانہ سیریا کام پہ کر ہم نے ابھی مارچ میں $50,000 کی دعائیں بھجوائی تھی جو لبنان سے جب بمباری ہو رہی تھی, وہ قتل وغیرہ ہو رہا تھا کر کے ہومز پہنچی تھی, ہومز کا جو شہر ہے. تو ابھی ہمیں $50,000 اور چاہیے, ہم نے دوبارہ بھیجیں. یہ تو نہیں ہے کہ اب ایک دفعہ بیچ کے ہمارے وی واش اور ہینڈز. میں تو حیران اسماعیل یہ ہوں کہ ہر سیگمنٹ میں آپ کے جو کام ہیں انہوں نے مجھے حیران کر دیا ہے کہ کون سی دنیا کی جگہ نہیں ہے جہاں آپ لوگ کام نہیں کر رہے, جہاں آپ بھیج نہیں رہے. تو سامعین ہم نے کوئی 300 400 500 ہزار کی بات تو ہے ہی نہیں ہے. یہاں تو ایسا ہے کہ جیسے معاملات کھلے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایسا کھاتا کھلا ہوا ہے نیکی کا کہ اگر آپ اور میں اس کھاتے سے کچھ نہ لے سکیں تو ہم بہت محروم ہیں, ہم بہت محروم ہیں, ہم بہت فقیر ہیں اس معاملے میں کہ اگر ہم ایمانہ کا IMR کا ساتھ نہ دیں. سیریا کے اندر ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہیں, تصویریں بھی میں نے دیکھی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں. میرے ایک دوست ہیں شکاگو میں وکیل ہیں سیریا کے,
ان کی کزن کو اس کے شوہر کو ان کے بچوں کو بیسمنٹ کے اندر وہ چھپے ہوئے تھے وہاں جا کر قتل کر دیا گیا. برما ہو یا سیریا ہو, لوگ تڑپ رہے ہیں, سسک رہے ہیں, مر رہے ہیں, اور اللہ کی مخلوق کی اگر ہم نے آج مدد نہیں کی اور ایمانہ اور IMR کا ساتھ نہیں دیا تو یہ سوال ہم سے قیامت کے دن ضرور ہوگا کہ ہم نے تمہیں موقع دیا, ہم نے تمہیں کہلوایا لوگوں سے کہ تم کی مدد کرو اور تم پیچھے ہٹے رہے, تم یہ سوچتے رہے کہ میں دوں یا نہ دوں, میں ان کو دوں یا اس کو دوں یا اس کو دوں. کسی کو بھی دیں, کسی کے ساتھ بھی نیکی کریں, کسی کو بھی فنڈز دیں اپنے, تو خدا کے واسطے یہ سوچ کر دیں کہ آپ اللہ کی مدد کر رہے ہیں, اس کی مخلوق کی مدد کر رہے ہیں. یہ وقت جا رہا ہے, یہ ساعتیں 2-3 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے پاس. میں یہ چاہوں گا کہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اس کام میں. ہم مزید آپ سے درخواست نہیں کریں گے, اس لیے کہ درخواست کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھاتہ کھول دیا ہے, ہماری آواز میں آپ تک پیغام پہنچا دیا ہے. اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ضرور اٹھائیں گے. میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ دعا کریں اس ٹیلی تھان کے آخر میں. اللہ پاک ان سب لوگوں کو جزائے خیر دے جن لوگوں نے پارٹیسپیشن کی ہے. لیٹس میک دا دعا فار آل آف دیم. اللہم بارک لہم فی اولادہم, اللہم بارک لہم فی ارزاقہم, اللہم بارک لہم فی اموالہم, اللہم بارک لہم فی ازواجہم, اللہم بارک لہم فی صحتہم, اللہم بارک لہم فی دنیاہم, اللہم بارک لہم فی آخرتہم. اللہ پاک آپ سب لوگوں کے بچوں کو, اللہ پاک آپ کی فیملیوں کو, بزنسز کو, سب چیزوں کو پروٹیکٹ کرے. اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے. لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. یہ وقت ہے, اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہیں, سیل چل رہی ہے. جتنا ہو سکے ابھی کال نہیں کر سکتے تو بعد میں کال کر لیجئے گا. جب بھی موقع ملے اپنے رب کی رحمت کو اکٹھا کیجئے اور رمضان کے مہینے میں دیتے رہیے. آخر پہ میں آپ سب لوگوں کو ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میری کتاب ابھی پبلش ہوئی ہے, کانسیپٹ آف گاڈ ان جوڈائک کرسچین اینڈ اسلامک ٹریڈیشن, اور یہ کتاب تقریباً 22 سال کے بعد مکمل ہوئی ہے. سو آئی وڈ لائک ایوری باڈی انشاءاللہ ٹو سینڈ اٹ ٹو دی پبلک لائبریریز, کرسچین جیوز کو, فرینڈس کو, سب کو عطا دیجیے, اور اس کے لیے انشاءاللہ خود بھی پڑھیے. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے. تو ناظرین یہ کتاب آپ نے دیکھی, ڈاکٹر صاحب نے بہت محنت سے لکھی ہے. میں چلتے چلتے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے آج ہمارا ساتھ دیا ہے, جنہوں نے ڈونیٹ کیا ہے, عطیہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہم اس ٹی وی کے اسکرین سے تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے, لیکن یہ ٹیلی فون نمبر جو آپ کو ایمانہ کا ہے وہ 85540 ایمانہ, www.imana.org. آپ جب مرضی دل کرے آپ ڈونیٹ کرو اور کرتے جاؤ. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم اور مزید آپ سے نہیں کہہ رہے, لیکن آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ ایمانہ کی مدد کریں گے تو آپ اللہ کی مدد کریں گے. میں اجازت چاہتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف سے. شکریہ. رمضان